روسی چینل RT کا کہنا ہے کہ ایک نامعلوم ہیکر گروپ نے روس کے خلاف سائبر جنگ کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روسی حکومت کی متعدد ویب سائٹ کو غیر فعال کر دیا ہے۔ گروپ کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے جمعرات کی شام اعلان کیا کہ وہ روسی حکومت کے خلاف سرکاری طور پر سائبر جنگ میں ہیں اور انہوں نے یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کے جواب میں درجنوں ویب سائٹ کو بند کر دیا ہے۔ RT کے مطابق روسی حکومت کی ویب سائٹ کرملن، ڈوما، وزارت دفاع اور دیگر بظاہر سائبر حملے سے متاثر ہوئیں، جن میں سے کچھ ویب سائٹس کی رفتار کم ہو گئی اور دیگر کو دن بھر طویل مدت کے لیے آف لائن لے جایا گیا۔ روس پر مزید پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق G7 اجلاس میں امریکہ اور 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین اور دیگر مغربی اتحادیوں نے یوکرین پر حملے کو وحشیانہ قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے اور روسی بینکوں اور کمپنیوں کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس پر اضافی سخت ترین پابندیوں کی توثیق کرتے ہوئے کہا، نئی حدیں مقرر کی جا رہی ہیں کہ روس کو کیا برآمد کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں۔ وائٹ ہاؤس کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیے گئے بیان میں صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا، ایسا کرنا روسی معیشت پر بہت ہی بھاری پڑے گا، جس کے اثرات فوری اور دیر پا ہوں گے۔ ہم نے دانستہ طور پر ان پابندیوں کو ڈیزائن کیا ہے جس سے روس کے اوپر اس کے اثرات کو لمبے عرصے تک بڑھایا جا سکے اور ساتھ ہی امریکہ پر اس کے اثرات کم سے کم ہوں، جس میں ہمارے اتحادی بھی شامل ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی روس پر معاشی پابندیوں اور برآمدی کنٹرول کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ اور روس کی فلیگ شپ ایئر لائن ایروفلوٹ کو بھی برطانوی ہوائی اڈوں پر اترنے سے روک دیا گیا ہے۔ بورس جانسن نے یوکرین پر حملے کو گھناؤنا اور وحشیانہ قرار دیا، جبکہ دوسری جانب کینیڈا نے بھی روس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔